یہ سالانہ ذکر تاجدار کربلا، اللہ کا شکر ہے ایک مرتبہ پھر اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اہل بیت پاک کا ذکر لے کر، ان کا تذکرہ لے کر کے بیٹھے ہیں۔ جب تک چاند اور سورج نکلتے اور ڈوبتے رہیں گے، ذکر کرنے والے ذکر کرتے رہیں گے، زبانیں گھس جائے گی۔ اگر درختوں کی لکڑیوں کو قلم بنا دیا جائے تو وہ لکڑیاں ختم ہو جائے گی، اور اگر سمندر کے پانی کو روشنائی بنا دیا جائے تو سمندر کا پانی ختم ہو جائے گا۔ لکھنے والوں کے ہاتھ تھک جائیں گے، بولنے والوں کی زبانیں گھس جائے گی، کائنات کے لیل و نہار کی گردش ختم ہو جائے گی، وجود ختم ہو جائیں گے، لیکن فضائل اہل بیت کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خون خیر الرسل سے ہیں جن کا خمیر، خون خیر الرسل سے ہیں جن کا خمیر، ان کی پاکیزہ طینت پہ لاکھوں سلام، اور آب تطہیر سے جس کے پودے جمے، آب تطہیر سے جس کے پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ آب تطہیر سے جس کے پودے جمے، جب کوئی کسان کوئی کھیت کے اندر کوئی پودا لگانا چاہتا ہے تو پانی جتنا اچھا ہوتا ہے، اچھی کوالٹی کا ہوتا ہے، پانی کی بھی کوالٹی ہوتی ہے۔ جو پانی کے ماہرین ہیں وہ جانتے ہیں، جس کو وہ علم وہ جانتے ہیں کہ پانی کی بھی الگ الگ کوالٹی ہوتی ہے۔ کہیں کا پانی کھارا ہوتا ہے، کہیں کا پانی میٹھا ہوتا ہے، میٹھے پانی میں بھی کئی قسمیں ہوتی ہے۔ تو کسان زمین اور پانی کا اعتبار کرتا ہے۔ اگر زمین اچھی ہو اور پانی وہ نہ مل سکے تو پودا اس طرح نہیں جم پاتا، اور زمین ویسی نہ ہو اور پانی اچھا ہو تو بھی معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ لیکن زمین بھی اچھی ہو اور پانی بھی اچھا ہو اور لگانے والے ہاتھ بھی اچھے ہوں تو پھر جو ہے پودے کی کچھ عجیب سی بات ہوتی ہے اور عجیب سی شان ہوتی ہے۔ قربان جائیں، اہل بیت اس پودے کا نام ہے کہ آب تطہیر سے جس کے پودے جمے، وہ زمین نبوت کی زمین ہے، لگانے والے ہاتھ قدرت کی ہیں، اور جو پانی ہے وہ آب تطہیر کا پانی ہے۔ آب تطہیر سے جس کے پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ آپ غور فرمائیں، وہ اہل بیت اطہار ہیں، اللہ اکبر، کہ ان کا ذکر کبھی ختم نہیں ہو سکتا، اور ان کا ذکر ہر جگہ ہو رہا ہے۔ صرف محرم الحرام کے 10 دن نہیں، بلکہ ہم اور آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں، اہل سنت کا بچہ اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ ہم جب نمازیں پڑھتے ہیں تو اس وقت تک ہماری نمازوں کی تکمیل نہیں ہوتی جب تک کہ اہل بیت پر تہجد پیش نہیں ہوتی، جب تک اہل بیت پہ درود پیش نہیں کر دیا جاتا۔ اور ہم ہر نماز میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، حضور علیہ السلام کی آل پاک پر درود پڑھ کر، برکت کی دعا کر کے گویا کہ اپنی نمازوں کو سجاتے ہیں، اپنی نمازوں کو سنوارتے ہیں۔ تو ذکر اہل بیت کی توفیق اللہ نے عطا فرمائی۔ جن دلوں کو قدرت اپنی محبتوں کے لیے چن لیتی ہے، ان دلوں میں اہل بیت کی محبت پیدا کر دیتی ہے۔ ورنہ دل تو بہت ہیں۔ امام اہل سنت کہتے ہیں، خوشا دلے کے کنندش فدائے آل رسول، خوشا دلے کے کنندش فدائے آل رسول، اور خوشا سرے کے دہندش ولائے آل رسول۔ اور کہتے ہیں خوشا دلے کے دہندش ولائے آل رسول، اور خوشا سرے کے کنندش فدائے آل رسول، کہ وہی دل ہے جس میں اہل بیت کی محبت ہے، اور وہی سر ہے جو آل رسول پر قربان ہیں۔ امام اہل سنت نے بہت خوبصورت انداز میں، خوبصورت پیرائے میں اس بات کو بیان فرمایا۔ تو آج ہم بھی ذکر اہل بیت لے کر کے بیٹھ گئے، اور یہ اللہ کی توفیق ہے، یہ اللہ کا خاص انعام ہے، اور محبت اہل بیت، حضور علیہ السلام کی آل پاک کی محبت ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے۔ اور چونکہ تمہیدی گفتگو بہت طویل نہیں کرنا چاہتا، اور ہم جلدی سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، صرف آپ کے ذوق اور شوق کے لیے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ زندگی کا مشن بنا لو احترام صحابہ کے ساتھ محبت اہل بیت۔ جس
شخصیت میں، جس ذات میں احترام صحابہ کے ساتھ محبت اہل بیت ہوگی، پھر اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے انشاءاللہ۔ اور کوئی عمل کر لے انسان، کوئی عمل کر لے، کسی عمل پر یہ بشارت نہیں ہے، کسی عمل پر کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ، حضور کے درجے میں، حضور علیہ السلام کے ساتھ حضور کے درجے میں، درجہ رسول میں جنت ملے گی۔ حضور کے درجے میں کون پہنچ سکتا ہے؟ حضور کے حجرے میں پہنچنے کی اوقات نہیں، حضور کے درجے میں کیا پہنچ سکتے؟ دنیا میں جو رسول اللہ کا حجرہ شریف ہے، آج کوئی وہاں قدم نہیں رکھ سکتا۔ تو جس کے حجرے کی شان یہ ہے، حجرے کی شان کہ بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، حجرے کی شان یہ ہے کہ اللہ اکبر، ہر انسان وہاں قدم نہیں رکھ سکتا۔ تو جنت میں جو مصطفیٰ جان رحمت کا درجہ ہے، اس درجے کی شان کیا ہوگی؟ لیکن ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں میری اہل بیت کی محبت ہے، وہ جنت میں میرے درجے میں میرے ساتھ داخل کیا جائے گا۔ اب ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضور کے درجے میں اگر کوئی جنت میں جائے تو اس کا مطلب کہ سوچنے والا سوچ سکتا ہے، غور کرنے والا غور کر سکتا ہے، اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا ہے کہ پھر آقا اور غلام دونوں ایک درجے میں، تو فرق کیا ہے؟ فرق بڑا واضح ہے اور آسان سی بات ہے کہ جوتے کبھی تخت پر نہیں رکھے جاتے، جوتے کبھی تخت پر نہیں رکھے جاتے، لیکن جوتے اگر بادشاہ کے پیر میں آ جائیں تو پھر بادشاہ کے ساتھ وہ بھی تخت پر چلے جایا کرتے ہیں۔ وزیر نیچے بیٹھا ہوتا ہے لیکن بادشاہ کے پیر کے جوتے تخت پر ہوتے ہیں، پتہ چلا کہ وہ بادشاہ بن کر جاتا ہے اور وہ جوتیاں بن کر جاتی ہے۔ اسی طرح سے گرد و غبار مسجد کی ممبر پر کب نظر آتے ہیں؟ اگر دنیا کا باہر کا گرد و غبار ممبر پر لا کر کوئی ڈالے تو مسجد کے ممبر کی توہین ہے، لیکن اگر مسجد کا غبار چڑھ کر کے مسجد کے ممبر پر آ جائے تو یہ اس غبار کی قسمت ہے کہ وہ مسجد کا غبار ہے۔ بلا تمثیل جیسے بادشاہ کے پیر کے جوتے تخت تک جاتے ہیں، بلا تمثیل مصطفیٰ جان رحمت کے غلام مصطفیٰ جان رحمت کے درجے میں ان کے غلام اور خادم کی حیثیت سے جائیں گے۔ اور ایک بات میں آپ کو بہت پہلے بتا چکا ہوں کہ کاروں میں، بڑی بڑی کاروں میں، مرسیڈیز کاروں کے اندر جو ہے کتے گھومتے ہیں، تو کتوں کی اوقات اور حیثیت تو نہیں کہ وہ ایسی کاروں میں بیٹھیں، لیکن مالک بڑا ہے نا، اس کی غلامی اس کتے نے اختیار کر لی ہے تو اس کو بھی کار نصیب ہو گئی۔ ارے دنیا کی کسی کی غلامی جب کتوں کو کار میں بٹھا سکتی ہے تو اہل بیت کی غلامی مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ انہی کے درجے میں اگر ہم نے جنت میں لے جائے تو عجب کیا ہے۔ اور وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ تو آقا کریم کی اہل بیت کا ذکر لے کر بیٹھ گئے، اور اللہ قبول فرمائے یہ محبت کا یہ سلسلہ اللہ ہمارے دلوں کے اندر دراز سے دراز تر فرمائے اور ہماری نسلوں میں بھی اللہ اس کو منتقل فرمائے۔ تو ہم انشاءاللہ آج ہی سے کربلا شریف لے کر چلیں گے اور کربلا کا ذکر آج ہی سے شروع ہوگا، اور بس درمیان میں کہیں کوئی بات آ جائے تو وہ تذکرہ ہوگا، لیکن کربلا میں جتنے ارکان ہے، جتنی شخصیات ہیں، جتنے وجود ہیں، جتنے وجود نازنین ہیں، ان تمام وجود کا تذکرہ، ان تمام ذوات مقدسہ کا تذکرہ اللہ کی توفیق سے ہم کریں گے انشاءاللہ۔ اور میری گزارش ہے کہ یہ پروگرام جو ہے وقت پہ شروع ہو کر وقت پہ ختم بھی ہونا ہے، کیونکہ لاک ڈاؤن کی ہمیں مکمل طور پر اس کا قانون کا لحاظ بھی کرنا ہے، اور ہمیں حکومت کی طرف سے جتنی اجازت ملی ہے بس اسی پر ہم محفل ختم کریں گے۔ آج محفل 9:30 بجے شروع بھی ہے، کل انشاءاللہ محفل 9:15 بجے شروع ہو جائے گی، اور کل یعنی جلدی شروع ہوگی کیونکہ مسجد میں ہماری مسجد میں نماز ٹھیک 8:45 بجے ادا ہوگی، اور اس کے بعد 9:15 بجے محفل کا آغاز، ایک نعت شریف اور ایک منقبت کے بعد انشاءاللہ بیان شروع ہو جائے گا۔ تو
تلاوت کی گئی ہے خطبے کے اندر سورۃ البقرہ شریف کی ان آیتوں کی جو اکثر ہم آپ سنتے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، تمہاری آزمائش ہوگی، تمہارا امتحان ہوگا۔ یہ ہر سال کربلا دہرایا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے، اور جیسا کہ مولانا نے یہ بھی تذکرہ کیا ابتدا میں ہمارے امام صاحب نے کہ اہل شرافت کا شروع دن سے یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ سے واقعہ کربلا کے بعد کربلا کو بیان کرتے رہے ہیں۔ سب سے پہلے کربلا بیان کرنے والی ذات، سب سے پہلے جس نے کربلا بیان کیا ہے وہ محمد الرسول اللہ کی ذات، سب سے پہلے کربلا کا ذکر کرنے والی ذات۔ جس دن تاجدار کربلا کی ولادت ہوئی اسی دن حضور علیہ السلام نے کربلا بیان کی۔ جس دن ولادت امام حسین ہے اسی دن سے کربلا کا ذکر ہو رہا ہے، اور حضور علیہ السلام، بلکہ یہ تو اس امت کا میں نے ذکر کیا اور ولادت کے حوالے سے، ورنہ ذکر کربلا تو حضور علیہ السلام کی زمین پر آمد بھی نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے بھی ذکر کربلا ہو رہا تھا اور کربلا شریف کا ذکر ہو رہا تھا۔ وہ آپ ابھی آگے اگر وقت رہا یا یاد رہا تو سماعت کریں گے کہ جس وقت امام علی مقام کا کٹا ہوا سر لے کر یزیدی جب چلے ہیں دمشق کی طرف یا کوفہ کی طرف، تو ان لوگوں نے دیکھا کہ ایک گرجا ہے اور اس گرجے پر ایک شعر لکھا ہوا ہے کہ جن لوگوں نے نواسہ رسول کو شہید کر دیا، کیا اس کے بعد بھی وہ توقع کرتے ہیں اور تمنا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ رسول اللہ کی شفاعت نصیب ہوگی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ان ظالموں نے وہ شعر پڑھ کر کے ان لوگوں نے کہا یہ شعر کس نے لکھا ہے؟ تو وہاں کے راہب نے بتایا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 500 سال پہلے اس گرجا کے اوپر یہ شعر لکھا ہوا تھا، یعنی حضور علیہ السلام کی آمد سے بھی 500 سال پہلے وہ شعر موجود تھا، یعنی ذکر کربلا موجود تھا۔ اسی طریقے سے اگر آپ اور آگے جائیں تو ایک تاریخ ہے کربلا شریف کی، لیکن اس امت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد سب سے پہلے ذکر کربلا جس نے کیا ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اور آپ کو اگر آپ بھول گئے ہوں تو آپ کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کربلا کیسے کیا، تو وہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جس وقت امام علی مقام امام حسین علی جدہ و علیہ السلام کی جس وقت ولادت ہوئی، اور جب ولادت ہوئی تو امام علی مقام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں دے دیا گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں جب سرکار امام حسین کو دیا گیا، دیکھو یہ بھی قسمت ہے، یہ بھی تقدیر ہے۔ حسین کا بابا پیدا ہوا تو نبی کی گود میں آئے، حسین کی امی پیدا ہوئی تو بھی نبی کی گود میں آئے، حسین کے بڑے بھیا پیدا ہوئے تو بھی نبی کی گود میں آئے، حسین کی بہن سیدہ زینب پیدا ہوئی تو بھی نبی کی گود میں آئے۔ یہ کیسا خاندان ہے جس کی ماں بھی پیدا ہو کر نبی کی گود میں آتی ہے، جس کا بابا بھی پیدا ہو کر نبی کی گود میں آتا ہے، جس کا بھیا بھی پیدا ہو کر نبی کی گود میں آتا ہے، جس کی بہن بھی پیدا ہو کر نبی کی گود میں آتی ہے، اور جو خود بھی پیدا ہو کر نبی کی گود میں آتا ہے، جس کے نقشے کفی پاک کو تلاش کرتے ہوئے لوگ عالم ارواح سے جنت تک کا سفر کر رہے ہیں۔ یہ وہ خاندان ہے، لوگ جس کے نقشے قدم کو ڈھونڈ رہے
جاتا ہے، نبی کی گود نصیب ہو جاتا۔ یہ خاندان کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ بیدر شباسی کہتے ہیں عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول۔ یہ جو سفر ہے انسان کا، انسان حضور کو ڈھونڈتے ہوئے، حضور کے تجسس میں آقا کو گویا کہ تلاش کرتے ہوئے جو ہے وہ یہاں تک پہنچا، عالم ارواح سے سفر کرتے ہوئے، اور آگے قبر میں بھی حضور کی جستجو ہی میں وہ جائے گا، اور قیامت کے دن اٹھے گا تو بھی جستجو مصطفیٰ جان رحمت میں اٹھے گا۔ کہ قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں تمہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، اور پھر محشر میں بھی پہنچے گا تو جستجو مصطفیٰ میں پہنچے گا۔ حضرت بیدم شوارسی کہتے ہیں کہ عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم، کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول، کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول۔ یہ لیکن خاندان حسین کی شان تو دیکھیں کہ امی بھی ان کی حضور کی گود میں، بابا بھی ان کی حضور، اور بابا تو ایسے حضور کی گود میں کہ پیدا ہوئے کعبے میں۔ بیان کرنے والی ذات مجدد ابو مجدد، استاد ابو الاستاد، امام مطلق، امام الہند، ہندوستان کا محدث اعظم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ازالت الخفا میں لکھتے ہیں کہ کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے۔ امام حاکم اپنی مستدرک میں لکھتے ہیں کعبے کے اندر پیدا ہوئے، جوف کعبہ میں، کعبہ کے اندر، کعبے کے بیچوں بیچ میں پیدا ہوئے۔ ان کا نام حاکم نہیں ہے، ان کے علم حدیث میں ترقی اور مہارت کی وجہ سے لوگوں نے علم کا حاکم ان کو مانا ہے۔ وہ حاکم، امام حاکم، وہ کہتے ہیں، لکھ رہے ہیں حدیث پاک لکھ رہے ہیں کہ امام مولائے کائنات حسین پاک کے بابا کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب بھی لکھ رہے ہیں تحفہ اسنا شریعہ کے اندر کہ وہ کعبے میں پیدا ہوئے۔ ایک تفصیل ہے لیکن اب اس کی طرف نہیں جانا۔ یہی میں کہہ رہا تھا کہ پہلے دن سے کربلا شروع ہونا ہے لیکن بیچ میں گفتگو آئے گی، اور کیسے نہ ہو بیٹے کا ذکر ہو تو بابا کو چھوڑ دیا جائے، بیٹے کا ذکر ہو تو امی کو چھوڑ دیا جائے، ایسے تو نہیں ہوگا نا۔ اس لیے کہ ہم رسم لے کر نہیں بیٹھے ہیں۔ کسی نے مجھ سے کہا کہ بھئی اس سال جو ہے میدان میں نہیں ہوگا ذکر کربلا تو کہاں ہوگا؟ میں نے کہا کہیں ہو، سنانا جس کو تھا وہ تو میدان میں بھی سنتا ہے، وہ تو کمرے میں بھی سنتا ہے، ہمیں پبلک سے کیا لینا ہے؟ نہ کل غرض تھی نہ آج غرض تھی، سنانا جس کو ہے آواز تو وہاں تک پہنچتی ہے۔ ان کے نانا کی شان یہ ہے کہ دور نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ تو ان کے نانا کا صدقہ تو انہیں نہ ملے گا تو کسے ملے گا؟ تو 3 دن تک مولائے کائنات جب کعبہ شریف میں پیدا ہوئے تو آنکھیں نہیں کھولی، اور بھی محققین کی تحقیق ہے، مگر ہم عشق کے بندے ہیں۔ ہم عشق کے بندے ہیں، تحقیق عقل سے کی جاتی ہے اور ماننے کا کام عشق کرتا ہے۔ ہمارا مجدد بھی امام عشق و محبت ہے، اور ہمارا مسلک بھی مسلک عشق و محبت ہے، اور ہمارا مذہب بھی مذہب عشق و محبت ہے، اور ہمارے مذہب کی اساس بھی محبت پر ہے، اور کہہ دیا گیا الا لا ایمان لمن لا محبت لا، آگاہ ہو جاؤ محبت کے بغیر ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہاں تو محبت ہی محبت کی باتیں ہیں۔ 3 دن تک کعبۃ اللہ شریف میں رہے، آنکھیں بند کر کے رکھی، اور جب ماں گود میں لے کر نکلی تو ان کے بابا سے کہا، جناب ابو طالب سے، بچہ کتنا خوبصورت ہے دیکھیں، لیکن پیدائش پر خوشی کی بجائے غم ہے۔ کہا کیوں؟
کہا شاید نابینا ہے کیونکہ آنکھ نہیں کھولتا. دونوں میاں بیوی صحن کعبہ میں بات کر رہے تھے. بچہ خوبصورت ہے, آنکھوں سے محروم ہے, دیکھتا نہیں, آنکھ کھولتا نہیں. اتنے میں آمینہ کا لال اس شان سے تشریف لائے جیسے افق پر 14ویں رات کا چاند طلوع ہوا. آفتاب رسالت, مہتاب نبوت, جسے دیکھ کر کنکریاں بول پڑتی ہے, جس کو دیکھ کر بت سجدہ کرتے ہیں, جسے دیکھ کر گونگی زبانیں بول پڑتی ہیں اور زبان دان عرب کے فصحا بے زبان ہو جاتے ہیں. وہ تشریف لائے. کیا ہوا چچی جان, چچا جان کیا ہوا؟ چچا چچی دونوں بڑے محسن تھے. چچی نے ماں کی طرح پیار دیا تھا اور چچا نے جو ہے باپ کی طرح پیار دیا تھا. انہی کے گھر میں حضور علیہ السلام نے طویل مدت قیام کیا تھا. دونوں کو افسردہ دیکھا. جو غلاموں کو افسردہ نہ دیکھ سکیں وہ چچا چچی کو افسردہ دیکھ. پوچھا کیا ہوا؟ کہا بچہ پیدا ہوا ہے, آپ کو بھائی آیا ہے, لیکن ہے بڑا خوبصورت. کمی کیا ہے؟ کمی یہ ہے کہ اس کی آنکھیں کھلتی نہیں, شاید نابینا ہے. حضور نے کہا میرے بھائی کو میرے پاس دو. ابھی حضور نے نبوت کا اعلان نہیں کیا, 29 یا 30 سال کی عمر ہے, اور کہتے ہیں میرے بھائی کو میرے پاس دو. جیسے حضور علیہ السلام نے اپنی گود میں لیا اس نوزائید شہزادے کو, اس مولود کعبہ کو, جیسے اپنی گود میں لیا, انہوں نے آنکھیں کھولی, اور آنکھیں کھول کر سب سے پہلے جس کا چہرہ دیکھا وہ رخ بددہا کو دیکھا. کوئی پیدا ہو کر نرس کو دیکھتا ہے, دواخانے کی سسٹر کو دیکھتا ہے, کوئی دائی کا منہ دیکھتا ہے, کوئی امی کا منہ دیکھتا ہے, کوئی بابا کا منہ دیکھتا ہے, لیکن علی پاک جو حسین پاک کے بابا ہیں, اچھا 3 دن تک آنکھیں بند کر کے رکھی. آنکھیں بند یعنی علی یہ شعور لے کر آئے تھے. علی یہ جو پیدا ہو کر اتنا باشعور ہو کہ آنکھیں بند کر کے آئیں, اور 3 دن تک, اچھا منٹ 2 منٹ آنکھیں بند رکھی تو کہا کہ چلو کوئی پرابلم ہوگا, کوئی مسئلہ ہوگا. 3 دن تک علی نے آنکھیں بند کی, اور نبی بھی 3 دن کے بعد آئے تاکہ لوگوں کو پتا چلے یہ اتفاق نہیں ہے, نہ حسن اتفاق ہے, نہ اتفاق ہے نہ حسن اتفاق ہے, یہ عشق کا انتظار ہے کہ 3 دن تک نہ ماں کو دیکھا نہ باپ کو دیکھا, سب سے پہلے جس کو دیکھا چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا. تو سیدنا امام علی مقام کی جب ولادت ہوئی اور حضور کی گود میں, یہیں سے بات چلی تھی, بات دور نکلی, حضور کی گود میں دیے گئے تو سرکار علیہ السلام نے دیکھا, اور دیکھ کر چہرہ دائیں طرف کیا, دیکھ کر چہرہ دائیں طرف کیا, اور حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے. سیدہ پاک نے پوچھا ابا آپ کیوں رو رہے ہیں, رونے کی وجہ کیا ہے؟ شعبان کی ایک روایت کے مطابق 3 تاریخ ہے, ایک روایت کے مطابق 4 تاریخ ہے, ایک روایت کے مطابق 5 تاریخ ہے. جو بھی آپ مان لیں, 3 ہے یا 4 ہے یا 5 ہے شعبان کی, جو بھی تاریخ ہو, سرکار علیہ السلام امام علی مقام کو ننھے سے حسین پاک کو گود میں لے کر رو رہے ہیں, مگر چہرہ دائیں طرف کر لیا ہے, گویا شاید ایسا لگتا ہے کہ آج آنسو چھپانا چاہتے ہیں, اور آنسو نکل رہے, گود میں ننھا سا شہزادہ ہے. اذان دی گئی ہے اور اپنے لعاب سے گھٹی دی گئی ہے, اور ابھی فاطمہ کا لال حضور کی گود میں, آنکھ میں آنسو. سیدہ نے پوچھا بابا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا بیٹی میرے اس بیٹے کو میدان کربلا میں شہید کر دیا جائے. اب ایک خاص بات یہاں, ذکر واقعہ کربلا سے پہلے, واقعہ کربلا سے پہلے
ذکر کربلا حضور کر رہے ہیں، اور کربلا کے ذکر کے ساتھ ماتم نہیں ہو رہا ہے، نوحہ نہیں ہو رہا ہے، خاموش آنسو بہ رہے ہیں۔ اب پتہ چلا جو نوحہ اور ماتم کرتے ہیں وہ بھی سنت سے ہٹ کر ہیں، اور جو خاموش آنسو پر منع کرتے ہیں وہ بھی سنت سے ہٹ کر ہیں۔ نہ ہم نوحے والے ہیں نہ ہم منع والے ہیں، ہم محبت کے آنسو بہانے والے ہیں۔ حسین کا نام پاک اور ماتم نہیں ہے اہل سنن کا شیوا، شہید مرتے نہیں ہے نظمی، قرآن اعلان کر رہا ہے۔ ہمارے یہاں ماتم اور نوحہ نہیں ہے، لیکن محبت کے آنسوؤں پہ پابندی بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ محبت کے آنسوؤں پہ پابندی کیسے ہو سکتی ہے جبکہ حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے نکلے، اور جب ذکر کربلا کیا حضور نے تب حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور پھر کیا ہوا؟ حضور علیہ السلام تو رو رہے تھے، امام کو ہاتھ میں لے کے ذکر کربلا، پتہ چلا ذکر کربلا روافظ کی ایجاد نہیں ہے۔ وہ جو ممبروں پہ کود کود کے کہتے ہیں ہم نے شروع کیا تو ہمیں دیکھ کے سنیوں نے بھی شروع کیا، ہم نے شروع کیا تو ہمیں دیکھ کے سنیوں، ارے تجھے کب دیکھا؟ تیرا وجود تو تیسری صدی کے بعد ہے، تیسری صدی ہجری کے بعد ہے، تجھے دیکھ کر کیا شروع کیا؟ آمنہ کے لال کو دیکھ کر ہم نے ذکر کربلا شروع کیا۔ تم کیا کہتے ہو کہ ہمیں دیکھ کر شروع کیا؟ ہم نے تو انہیں دیکھ کر شروع کیا جس کے کہنے پر ہم بن دیکھے خدا پر ایمان لائے۔ حضور نے ذکر کربلا کیا، اس سے پتا چلا کہ جو ذکر کربلا کرتے ہیں وہ بدعت نہیں کرتے، وہ آمنہ کے لال کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ صحیح روایات پڑھی جائے، بس اور کوئی بات نہیں۔ حضور رونے لگے، پھر ذکر کربلا سن کر سیدہ فاطمہ بھی رونے لگے، مولائے کائنات بھی رونے لگے۔ جس نے سنا اس کی آنکھوں میں آنسو آیا۔ آنسو وہاں آتے ہیں جہاں محبین جمع ہوتے ہیں۔ حجرہ فاطمہ میں سارے محبت کرنے والے تھے، اسی لیے تو حضور بھی رو رہے ہیں، اور سیدہ بھی رو رہی ہے، مولائے کائنات بھی رو رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کربلا کا ذکر اتنا ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کربلا کی مٹی بھی دے دی، وہیں کربلا کی مٹی بھی دے دی، اور کہا کہ ام سلمہ کہاں ہے؟ سیدہ ام سلمہ کو مٹی دی، کہا یہ مٹی جب سرخ ہو جائے یا خون میں تبدیل ہو جائے سمجھ لینا میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا۔ کربلا کی مٹی بھی قربان جائیں، کوئی اجمیر شریف کی مٹی لا کر اپنے گھر میں رکھتا ہے، کوئی مدینہ شریف کی مٹی لا کر اپنے گھر میں رکھتا ہے۔ حضرت ام سلمہ کے گھر میں کربلا کی مٹی تھی، اور مصطفیٰ جان رحمت نے دی تھی کہ جب یہ سرخ ہو جائے یہ لال ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا۔ اور حضور مدینہ منورہ میں ہی ہے، اور مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام جو ہے کربلا کی مٹی وہیں بیٹھے جو ہے وہ دے رہے ہیں حضرت ام سلمہ کے ہاتھ میں۔ اب یہاں کچھ لوگوں کی بدبختی بھی تھوڑا سا زہر مارنے لگتی ہے، کہا عائشہ کو کیوں نہیں دیا؟ تو پھر بیچ میں کچھ شیطنت لاتے ہیں، اس لیے کہ عائشہ کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں تھی۔ بدبختو وہ بھی تو اہل بیت ہی میں ہیں، یہ کون سی بات ہوئی؟ سیدہ عائشہ صدیقہ نے جتنی روایتیں فضیلت سیدہ فاطمہ پر بیان کی ہے اتنی روایتیں کسی عورت نے بیان نہیں کی۔ اگر آپ اجازت دیں گے تو کل میں وہ ساری روایتیں لا کر کے پڑھوں گا جس میں صرف سیدہ عائشہ بیان کر رہی ہے، ساری روایتیں۔ کہا نہیں، وہ تو اگر مٹی اماں عائشہ کو نہ دینا یہ دل میں کوئی کجی کی معاذ اللہ اگر دلیل بنے تو پھر حضور نے تو سیدہ فاطمہ کو بھی نہیں دیا، تو کیا مسئلہ خاص کریں گے؟ دیکھو یہ جو آلہ کار بن کر کے امت کو جو لڑانے کی باتیں کرتے ہیں نا، کبھی صحابہ کی توہین، کبھی اہل بیت کی توہین، کبھی ازواج پاک کی توہین، یہ چیزیں درست نہیں ہے۔
اس لیے کہ امت کو لڑاؤ مت، فرقہ واریت مت کرو، مت بانٹو، صحیح صحیح سیدھا سیدھا راستہ بیان کرو۔ حضور علیہ السلام کی یہ غیب دانی ہے، حضور علیہ السلام کی یہ غیب دانی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جانتے ہیں کہ کربلا کا واقعہ جب رونما ہوگا تو اس وقت جو موجود رہے گا حضور علیہ السلام اس کو مٹی دے رہے ہیں، اور مٹی دینے کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام زندگی کی ضمانت بھی عطا فرما رہے ہیں، زندگی کی ضمانت بھی دے رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ذکر کربلا کس نے کیا؟ حضور علیہ السلام نے کیا۔